السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج 5 جولائی 2022 ہے۔ 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے اس وقت کے منتخب حکومت ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں ایک طویل تقریباً 11 سال پر محیط مارشل لاء کا نفاذ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے۔ 1977 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت نے اکثریت لی اور اس کے بعد ان پہ الزام لگا دھاندلی کا، اور اس وقت کی اپوزیشن پی این اے سڑکوں پر آ گئی، ایک تحریک چلی۔ حالات ویسے ہی تھے جیسے آج کے ہیں۔ عمران خان جب جو کہہ رہے ہیں کہ ری الیکشن ہونی چاہیے، اس وقت بھی ری الیکشن کا مطالبہ تھا۔ ارشاد صاحب، ایک ڈیٹیل ہے، ایک تاریخ ہے، اس سے پہلے بھی اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں، لیکن 1977 سے لے کے 5 جولائی 1977 کو ہم جہاں کھڑے تھے اور اتنے برسوں کے بعد 5 جولائی 2022 کو ہم جہاں کھڑے ہیں، بنیادی فرق کیا ہے؟ ہم کتنے بدلے ہیں؟ ہم اتنے بدلے ہیں کہ سیاستدان آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت بیٹھ گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت قائم ہوئی تھی 1977 کے الیکشن میں، وہ فراڈ اور جھرلو الیکشن تھے، اور بھٹو صاحب نے خود مان لیا تھا، اس لیے وہ معاہدہ ہو چلا تھا کہ نئے الیکشن ہوں گے۔ اس کے باوجود اپوزیشن اور حکومت ایک میز پر بیٹھ گئے تھے، مذاکرات ہوتے رہے، یعنی وہ اپریل سے شروع ہوئے اور 28 29 جون تک ہوتے رہے، پھر بھٹو صاحب دورے پر نکل گئے، تو ایک معاہدے پر بھی عنقریب وہ پہنچنے والے تھے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پہنچ گئے تھے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ پہنچے تھے۔ دعویٰ یہ پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے اور نواب نصر اللہ خان صاحب بھی کہ ہم پہنچ گئے تھے، فارمولہ طے ہو گیا تھا، فارمولہ طے ہو گیا تھا، لیکن وہ معاہدہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اس حوالے سے پروفیسر غفور صاحب جو سیکرٹری جنرل تھے پی این اے کے مذاکراتی ٹیم کے ممبر تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی، سردار عبدالقیوم خان نے کتاب لکھی، اور بھی مولانا کوثر نیازی مذاکراتی ٹیم میں تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، انہوں نے بھی کتاب لکھی، لیکن معاہدے کا مسودہ کسی نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ تحریری نہیں ہوا تھا، تحریری معاہدے کا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب معاہدہ ہو گیا ان کے بقول، یعنی طے پا گیا، تو وہ بجائے اس کے کہ حالات کی نزاکت کو، حساسیت کو محسوس کرتے، جبکہ فوج کے جرنیل، تینوں مسلح افواج کے سربراہ ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے اندر بے چینی ہے، آپ سیاسی تنازعات سیاسی انداز میں مذاکرات کے ذریعے حل کریں تاکہ ہمیں آگے نہ آنا پڑے۔ لیکن بھٹو صاحب ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے، وہ لیبیا جا رہے ہیں، وہ شام جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں وہ گھوم پھر کے واپس آئے تو چلے ہی گئے۔ واپس آئے تو افغانستان آ کے اور وہاں آرام شروع کر دیا، یعنی افغانستان کابل پہنچ کے وہاں رات گزارنا ضروری تھا، ملک میں واپس نہیں آئے، اور واپس جب آ گئے تو آخری جو انہوں نے تقریر کی وہ یہ تھی کہ یہ نئے نکات لے کے آ گئے ہیں پی این اے والے، تو اب میں بھی نئے نکات لاؤں گا، اور اسی شام کو وہ دھرم تختہ ہو گیا سارا کچھ۔ لیکن اس قدر تلخی کے باوجود، محاذ آرائی کے باوجود، احتجاجی تحریک کے باوجود، دونوں فریق میز پر بیٹھ کر یہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے یا آمادہ ہو گئے، کامیاب اگر نہ بھی کہیں، کہ نئے الیکشن ہوں گے۔ سبق اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ آج دونوں فریق مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جی، عام انتخابات پر تیار نہیں ہیں، اور محاذ آرائی ملک میں روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، معاشی طور پر ہم اتنے زیادہ کمزور نہیں تھے کہ آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہو۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ ہیں، میں مستعار لے رہا ہوں ان سے، یا ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہو، یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے الفاظ ہیں، یا کوئی نئی شرائط پیش کر رہا ہو، ایسی صورتحال نہیں تھی۔ صحیح ہے، لیکن آج یہ سارا کچھ ہے، نہ ہم
مل بیٹھ کر تصفیہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نئے الیکشن پر آمادہ ہیں. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب, ابھی کی جو حالات پہ آ جاتے ہیں, ویسے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اب بھٹو صاحب کی شخصیت کو بہت اجاگر کر رہی ہے. ایک طرح سے بھٹو کارڈ پیپلز پارٹی کی جگہ وہ کھیل رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کرتا ہے ان کو سوٹ کرتا ہے. ہاں, ان کو سوٹ کر رہا ہے اس وقت, ان کو سوٹ کر رہا ہے. آج بھی عمران خان صاحب نے جو بات کی, جی بھٹو جو ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے اور وہ بھی امریکی سازش کا نشانہ بنے, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں بھی امریکی سازش کا نشانہ بن گیا. یہ باتیں اگر سازش ہوئی اور سازش کے نتیجے میں نکل آیا, آلدو بھٹو جو ہیں ان کی حکومت ایک غیر آئینی اقدام کی صورت میں گئی, عمران خان صاحب کو اسمبلی سے باہر, وزارت عظمیٰ سے باہر انفیکٹ ایک آئینی صورت میں کیا گیا, ایک تحریک عدم اعتماد آ گئی. لیکن جو اس وقت حالات پہنچ چکے ہیں جس نہج پہ, عمران خان ایک پولیٹیکل حقیقت تو ہیں, کیا وہ انگیج نہیں ہو رہے, کیا وہ خود بات نہیں کرنا چاہ رہے, یا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس میں کوئی لوگ ضامن کے طور پر بھی پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری کوشش ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہمیں جوائن کریں, ایک تو ان کے والد کی لیگیسی سے متعلق بھی ہم جانیں گے اور آج اس میں بھی ان کا ایک کردار ہے. عمران خان صاحب نے ویسے کہا رہی ہے, ہم دکھا دیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. آج 5 جولائی ہے. اس دن پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا جبکہ ذوالفقار بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا. امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے. ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل. وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے. آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو. تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان, کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا. مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے. ارشاد صاحب, یہ ہسٹری خود کو دہرا رہی ہے کیا؟ خان صاحب کی بات کو اگر ہم دیکھیں, اس وقت بھی سازش, آزاد خارجہ پالیسی اور مارشل لاء کی نظر ہو گئے. خان صاحب تو تحریک عدم اعتماد کی نظر ہوئے نا, آلدو ان کے پاس تو وہ کور نہیں ہے جو بھٹو صاحب کے پاس تھا. نہیں, یہ جو مارشل لاء لگا ہے یہ سیاستدانوں کی جو محاذ آرائی تھی, سیاستدانوں کی جو عدم مفاہمت تھی, عدم برداشت تھی, ایک دوسرے پر بے اعتمادی تھی, سیاسی معاملہ سیاسی انداز میں حل نہ کرنے کی جو ایک فطرت تھی, یہ اس کی وجہ سے مارشل لاء لگا ہے. مارشل لاء یہ مطلب ہے بڑا خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ تھا. مارشل لاء اب مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں, 3 مارچ کو الیکشن ہوتے ہیں, 8 مارچ کو 9 مارچ کو تحریک شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جولائی تک چلتی رہتی ہے. تو وہ جو تحریک تھی, یہ امریکہ نے کہا تھا بھٹو صاحب سے کہ آپ الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی کریں. جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے حق میں, راؤ رشید صاحب نے لکھی ہے جو ان کے ساتھی تھے بعد میں اور اس وقت بھی ان کے سٹاف میں تھے, اور لوگوں نے لکھی ہیں, انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. یہ انکار نہیں کیا کہ بھٹو صاحب نے جان محمد عباسی کو گرفتار نہیں کرایا تھا کہ وہ کاغذات ہی جمع نہ کر سکیں. یہ انکار کسی نے نہیں کیا کہ نواب صادق قریشی نے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, وہ جو اس وقت کے ایک نوجوان لیڈر تھے نشتر کالج کے, ڈاکٹر احسان, اس کو گرفتار نہیں کرایا تھا. احسان باری گرفتار نہیں کرایا تھا. یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ, خیبر پختونخوا کا جو اس وقت سرحد صوبہ سرحد تھا اس کا وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ کیوں منتخب ہوئے, اور مخالف امیدواروں کو گرفتار کر کے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کرانے دیے گئے. یہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ ایف ایس ایف نے گولیاں نہیں چلائیں, پولیس نے گولیاں نہیں چلائیں. 250 لوگوں کا تو اعتراف یحییٰ بختیار صاحب نے باقاعدہ عدالت میں کیا کہ شہید ہوئے ہیں اس سے. لیکن جو نتیجہ نکلا وہ ایک بدترین مارشل لاء کی شکل میں نکلا. صحیح ہے. اور ارشاد صاحب 11 سال تک ہم جمہوریت سے محروم ہو گئے. اب اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا. بھٹو صاحب کی ایک نیشنلسٹ لیڈر تھے, انہوں نے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا. وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے بہت بڑے علمبردار تھے. انہوں نے روس سے تعلقات بہتر کیے, شمالی کوریا کو تسلیم کیا. یہ چیزیں تھیں, وہ کر رہے تھے. اور سب سے بڑا گناہ جو بھٹو صاحب کا گنا جاتا ہے اور تھا
وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور اس حوالے سے جو ان کو دھمکیاں ملتی رہیں انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. جی میں اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور انہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. پیپلز پارٹی کا حصہ بھی تھے تب بھی، اب بھی ہیں. اعتزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اعتزاز صاحب 5 جولائی 1977 اس وقت بھی بات یہ ہے کہ امریکہ کی سازش تھی اور امریکہ ہی مارشل لاء کے پیچھے تھا، اور امریکہ نے ہی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ عدالتی قتل جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا. اور آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میری حکومت امریکی سازش کے نتیجے میں گئی اور امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا مماثلت محسوس کرتے ہیں 5 جولائی 1977 اور 5 جولائی 2022 کے حالات میں؟ 5 جولائی 1977 میں بھٹو صاحب کو بھی ایک ویسے تو خط آیا تھا سائرس وانس کا، جو ان کا سیکریٹری تھا، سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا جی، امور خارجہ. جی جی جی. اور اس کا وینس کا جو کہ بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں اس کو نکالا تھا، دکھایا تھا خط لوگوں کو. اور پھر امریکنوں کی اس قسم کی گفتگو بھی سامنے آئی تھی کہ پارٹی از اوور، جس کو بھٹو صاحب نے جس کا حوالہ دیا تھا. تو 5 جولائی میں جس طرح ابھی ارشاد صاحب فرما رہے تھے، بھٹو کو کسنگر کہہ کے گئے تھے. کسنگر آیا تھا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا امریکی صدر کا، وہ آیا تھا پاکستان، اور اس کو لاہور میں بھٹو صاحب نے انٹرٹین کیا تھا. اور ڈنر ایک تھا گورنر ہاؤس میں، اس کے لیے انہوں نے کیا ہوا دربار ہال میں گورنر ہاؤس کے، جہاں دونوں نے کسنگر نے اور بھٹو صاحب نے تقریریں کی تھی. میں اس ڈنر پہ، اس ضیافت پہ میں موجود تھا جی. اور میری بیوی بھی تھی اور بھی لوگ تھے 60-70 کے قریب. اور اس میں تقریر جو کی تھی بھٹو صاحب نے، جی. بھٹو صاحب نے وہاں اس کو کہا کہ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، پہلے تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں جی. کھانا اس وقت کھا رہے ہیں، یہ دعوت ہے، اس کے ساتھ بغل میں جو گول کمرہ ہے پیچھے چھوٹا سا، جی. اس کے نیچے 2 قبریں ہیں. اچھا. ایک محمد قاسم، جی. وہ 5 ہزاری جرنیل تھا جی. جہانگیر کا، وہ جی. لکھا ہوا ہے وہاں جی. جی. نیچے اس کی قبر میں دیکھی بھی جا کے. جی. جی. اور ایک دوسری ہے جی. جو گمنام سی ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آپس میں معاملہ نہ کیا تو تاریخ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گی جو ان کے ساتھ ہوا ہے. جی. اور دوسرا انہوں نے کہا، اس کو بتایا کہ میں نے لاہور میں آپ کو میں کیوں لے کے آیا ہوں. جی. اس لیے کہ لاہور ادیبوں کا شہر ہے، جی. یہ انٹلیکچوئل اور دانشوروں کا شہر ہے، جی. یہ طلباء کا شہر ہے، جی. اس میں باغات اور ہریالی ہے، جی. اس میں سکون ہے اس شہر میں. جی. اور جب ہم یہاں کہیں تھک جاتے ہیں، انہوں نے کہا میں صحرائی مرد صحرا ہوں، جی. اور میری تہذیب ایک لحاظ سے
4-5 हज़ार पुरानी है, जो कि मोहनजोदारो हड़प्पा जी मेरे शहर लाड़काने के बगल में है। जी पर हम सहराई हों या जी हम शहरी लोग हों, जी हम जब थक जाते हैं तो हम लाहौर की तरफ रजू करते हैं, जी क्योंकि यहाँ हम आके रीप्रोसेस होते हैं। सही। जो रीप्रोसेस का लफ्ज इस्तेमाल जब किया अच्छा तो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। ठीक है। बहुत ताली बजी। वो रीप्रोसेसिंग क्योंकि- प्लांट की तरफ था इशारा, जी हाँ जी हाँ, उनका हवाला था फ्रांस वाला रीप्रोसेसिंग प्लांट। रीप्रोसेसिंग प्लांट, जिसका पाकिस्तान ने सौदा कर लिया हुआ था, जी जी लेकिन अमेरिका तोड़वाना चाहता था। सही। और रीप्रोसेसिंग एक यूरेनियम का रूट था, एटम बम बनाने का। यूरेनियम के जरिए जी अगर बनता तो वो रीप्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत थी। जी और दूसरा था प्लूटोनियम। ठीक है। प्लूटोनियम का जो डॉक्टर कदीर साहब मतलब वो जितना डॉक्टर कदीर साहब यूरानियम का ले आए ना जी। डॉक्टर कदीर जी। साहब यूरानियम का यूरेनियम का ले रीप्रोसेसिंग। आए। जी हाँ जी हाँ। अब वो जो और भुट्टो साहब ने जो पंजाबी में कहते हैं ना, कभी दिखा के तो सच्ची बारी। ठीक है। सारी दुनिया सोचती रही कि हम रीप्रोसेसिंग की प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। जबकि यूरेनियम वाले प्लूटोनियम वाली रीप्रोसेसिंग नहीं होती वो। पर सारी दुनिया को रीप्रोसेसिंग प्लांट भुट्टो साहब ने उसको दिखा के, ठीक। उसकी तरफ इशारे करके जी और दुनिया को बावर करा रखा था, सारी दुनिया को, जी कि हमारा फ्रांस के साथ मुआहदा जो है वो ही, उसी के जरिए हम न्यूक्लियर बम बना सकेंगे। जबकि जी फ्रांस के मुआहदे से नहीं, हम तो खुद बना रहे थे। पुर्जे इधर से लेके उधर से लेके, जी जर्मनी से लेके, कोई फ्रांस से लेके, कोई दूसरे मुल्कों से लेके, जी रूस से लेके, और वो एक हम पुर्जे वो लगता था जिस तरह मोटर कार का आप कार्बोरेटर लेके जा रहे हैं, जी तो वो पुर्जे करके वो इतने तो उनको भयानक नहीं लगते थे। जी और उसमें कोई ऐसी काविश उनको महसूस नहीं होती थी ठीक। कि ये एक बम बना रहे हैं। पर पुर्जे अलग सोर्सेज से जी पुर्जे लेके और ये हमारा बम बना, जी जिसके अमीन भुट्टो साहब थे या डॉक्टर कदीर साहब थे या उनके साथ जितने भी चंद टेक्नोलॉजिस्ट थे। तो ये वो मुझे याद है जी कि उस मीटिंग में जी भुट्टो साहब के बारे में किसिंगर ने ये कहा जी कि तुम जो काम कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, जी इस पे वी विल मेक ए हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू। ठीक। हम तुम्हारी एक बहुत इबरतनाक मिसाल बना देंगे। इबरतनाक मिसाल बना देंगे तुमको। ये एतजाज साहब, ये बड़ा तारीखी जुमला है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक और भी है डिबेट की, उसने कहा वी विल मेक यू या दे विल मेक यू। कुछ कहना है कि किसिंजर ने कहा हमारे बाद आने वाली हुकूमत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, उस वक्त का बड़ी अच्छी आपने मंजरकशी की जो हालात थे। अब इमरान खान साहब भी तकरीबन वैसी ही बातें कर रहे हैं, अमरीकी साजिश की बात करते हैं। अब जो हालात हैं, क्या ये मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है इसके लिए फ़ायदेमंद हैं, या वो ख़दशा, वो अंदेशा हमेशा से मौजूद है जो 5 जुलाई 1977 को हुआ? अंदेशे तो वही रहेंगे जब तक हम न्यूक्लियर ताकत है और न्यूक्लियर हमारे पास हथियार है, तो अंदेशे तो हमारे इसी तरह रहेंगे। और दुनिया की नजरें इस पे रहती हैं और हमें भी मतलब है इसको न्यूक्लियर अपने असासे को अपने गले से लगा के रखना पड़ता है, जिस तरह कह लें आप। तो और हमारे लिए अहमियत है उसकी, यूक्रेन की जंग से पता लग गया
यूक्रेन में अपने सारे हथियार नेटो और दीगर यूरोपियन ममालिक की इजाजतों पे खत्म कर दिए थे, उनको डिसमेंटल कर दिया था, जी छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था न्यूक्लियर। हाँ, दस्तबरदार हो गया था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से। जी, दस्तबरदार हो गए थे न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी और हमें आज जरा, मैं भी रहा हूँ, जी। कई दफा ख्याल आता था। एतजाज साहब, एक सवाल जो असल में सवाल जो शुरू में हमने किया था वो ये था कि जो वो तो अमेरिका का तो खैर हमेशा नज़र करम हम पर रही है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी, हमारी इस्लामाइजेशन पे भी, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त सियासतदान जो हैं, एक तरफ से नए इलेक्शन का मुतालबा है, दूसरा फरीक मान नहीं रहा, दोनों फरीक बेएतमादी की वो फ़ज़ा है कि एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये जमहूरी निज़ाम जो है वो भी ख़तरे में है इस वक्त? जमहूरी निज़ाम तो हमारा खतरे में रहता ही है, क्योंकि हमारी जो तीसरा फरीक है वो हमारे पे एक कंट्रोल करने की उसकी भी ख्वाहिश रहती है। अच्छा, सारी सब बच्चों को क्लासरूम में बिठा के और एक तरह ही उनको चलाए जाने की कंफॉर्मिस्ट किस्म के माशरे की ज़रूरत उनको है, जबकि ज़्यादा दशक और ताकत के मज़ाहिर वो होते हैं जी माशरे जो कि जिनमें प्लूरैलिटी हो और जिनमें जी ठीक। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब अपनी राय दे रहे थे। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। इमरान साहब, पहला सवाल ये है, 5 जुलाई की बात आपके लीडर ने भी की, इमरान खान साहब ने भी की। पीपल्स पार्टी मौजूदा आपको पसंद नहीं है, भुट्टो साहब के आप इतने फ़ज़ाइल बयान करते हैं, क्या ये तज़ाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल तज़ाद नहीं है। पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दो अलग चीज़ें हो गई हैं अब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो विजन लेकर चले थे या जो जद्दोजहद उन्होंने की थी, पीपल्स पार्टी के किसी शख्स का अशरा अशीर नहीं है उनके नज़दीक। और जो पीपल्स पार्टी इस वक्त जरदारी हेड कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो हेड कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पीपल्स पार्टी वो तो नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। वो तो एक अवाम के फलाह बहबूद के लिए अवामी पार्टी थी, अवाम के मैंडेट पे आना चाहती थी। ये तो और लोग हैं, ये तो कंधों पे चढ़ के बूट पॉलिश करके अपने पैसे बचाने के लिए, माल बनाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये पीपल्स पार्टी सेम है। प्लस आप इससे पहले जो सवाल कर रहे थे एतजाज साहब से कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक जमात इंतखाबात मांग रही है, दूसरी देने को तैयार नहीं है, टेबल पर बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या जमहूरियत खतरे में है? मेरा तो सवाल आपसे ये बनता है कि क्या मुल्क में जमहूरियत है? क्या इसको हम जमहूरियत कहते हैं जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है? क्या इसको हम जमहूरियत कहेंगे कि जो रजीम चेंज के अंदर जो सारी कारोबार हुए, जो कार्रवाइयाँ हुई, जो लौटे हुए लोग जिनको ख़रीदा गया, बेचा गया, ये जमहूरियत का नाम है? अगर ये जमहूरियत का नाम है तो लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मुल्क में इस वक्त शैम डेमोक्रेसी है। मुल्क में इस वक्त जमहूरी ताकतें जो हैं वो शर्मिंदा हैं, वो हकीकी तौर पे मेन फ्रेम है उससे बाहर हैं, और वो ताकतें जो जमहूरी नहीं हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और हर रोज़ हमें इसका एक झटका पड़ता है। कभी पेट्रोल का बम गिर जाता है, कभी बिजली का बम गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी डॉलर गिरता है, कभी स्टॉक एक्सचेंज गिरता है। लेकिन ज़िद है कि नहीं, पाकिस्तान को हमने इन चोरों से ही चलवाना है। तो चलवाएं, शौक पूरा करें पाकिस्तान से चोरों का। हम तो चोरों के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। नहीं इमरान साहब, एक बुनियादी सवाल ये भी बनता है, ये जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि जिनको आप चोर कहते हैं, आप 3 साल 8 महीने को साबित नहीं कर सके। दूसरी बात ये है कि अगर आप पार्लियामेंट में नहीं हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जमहूरियत नहीं है, आप अपनी मंशा से बाहर हैं। तजाद फिर ये भी है कि आप सूबों में तो हैं, पार्लियामेंट में इसी सिस्टम का हिस्सा होते हुए और वफाक में आप नहीं हैं। पीटीआई की अप्रोच क्या है बुनियादी तौर पे? देखिए, पीटीआई की अप्रोच ये है कि पाकिस्तान में हकीकी तौर से जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके पास जाना चाहिए।
آپ کا خیال ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے یہ بڑا جمہوری عمل ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا کار فرما، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ادارے نہیں تھے، یہ بس خود بخود ہو گیا؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے 13 کے 13 لوگوں کو خیال آیا کہ چلو عمران خان کو ٹاپل کرتے ہیں 4.25 سال کے بعد، اور انہوں نے ٹاپل کر دیا؟ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا۔ میں مان نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ملانے میں کسی نے کردار ادا نہ کیا ہو۔ میں مان نہیں سکتا کہ جے یو آئی کو ان دونوں کے ساتھ بٹھانے میں کسی کا کردار نہ ہو۔ 13 جماعتیں اس کے اندر بیٹھ گئی، انڈیویجول بھی اس کے اندر بیٹھ گئے، اتحادی ہمیں چھوڑ گئے، سارا کچھ ہو گیا 48 گھنٹے کے اندر، اور یہ سب خود بخود ہوا۔ یہ جمہوریت کا خوبصورت عمل ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی، ہم کو بھی اور عوام کو بھی غلط بیانی سے کام لیں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے اور یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، جو ہونا تھا یہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ سمیع ابراہیم کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا۔ عمران صاحب، بات یہ ہے کہ 3.5 سال کے دور حکمرانی میں آپ کے لیڈر، ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی ایشو پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کے اپنے ساتھی جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، دوسرے لوگ اتحادی جو تھے وہ نالاں تھے، چودھری برادران نالاں تھے، ٹی وی پر آ کے کہتے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس سب کے ذمہ دار تو کوئی اور نہیں تھا۔ آپ نے بھی تو اتحادیوں کو خوش نہیں رکھا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو خوش نہیں رکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کو بہت خوش رکھا۔ جتنے پروجیکٹس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اتحادیوں کو دیے، جتنی ہمارے اتحادیوں کی ہماری حکومت میں حکومت رہی، وہ میرا نہیں، میں نے تو کہیں اور نہیں دیکھا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ کئی بار ہم نے جا کے خان صاحب سے اس بارے میں شکایت بھی کی کہ جی ہمارے جو اتحادی ہیں ان کے جائز کام اور ان کی ساری چیزیں بہت جلد ہو جاتی ہیں ان کمپیریزن ود ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ان کے بنسبت ان کے کام بہت جلدی اور تیزی سے ہوتے ہیں ہماری حکومت کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے ایم کیو ایم کو لے لیں، خالد مقبول صدیقی نے برملا یہ بات کی کہ جتنے معاہدے تمام حکومتوں کے ساتھ ہم نے کیے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی تمام حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں تو ان کو تجربہ بھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جتنے معاہدے انہوں نے حکومتوں کے ساتھ کیے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت واحد حکومت ہے سب سے زیادہ ان کے مطالبات اور معاہدوں پر عمل کیا۔ اس کے باوجود وہ چھوڑنے کے لیے مجبور تھے، وہ چھوڑ کے گئے۔ آپ کے سامنے ہیں چیزیں ساری۔ اچھا عمران صاحب، ایک آپ آخری دنوں میں ان تمام مذاکرات کا حصہ تھے۔ علیم خان صاحب سے ملنے آپ گئے تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملنے آپ گئے تھے، اور بھی مذاکرات کر رہے تھے۔ تو یہ اتحادی اور یہ آپ کی پارٹی کے لوگ مجبوری کیا بیان کرتے تھے؟ ایک بریک، یہ اس سوال کا جواب عمران صاحب ایک بات لیتے ہیں اور یہ آپ سے ڈیٹیل جانیں گے ہم، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عمران اسماعیل صاحب، اتحادی آپ کے بقول آپ سے خوش بھی تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جو آخری دنوں میں اپنے اتحادیوں سے بھی اور اپنے نالاں لوگوں سے مذاکرات بھی کر رہے تھے۔ آخر وہ مجبوری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا بیان کرتے تھے؟ ان کی مجبوری تھی کیا؟ آپ نے بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں معصومانہ اور بڑا بھولا سوال کیا ہے۔ کاش کہ میں آپ کو سب بات بتا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم ایک فون کا انتظار میں رہی کہ ایک فون آئے گا تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور علیم خان صاحب کو غصہ تھا کہ وہ جب ہمارے حکومت تھی تو اس حکومت میں انہیں جیل میں ڈالا گیا، وہ اس کے غصے میں تھے۔ بس اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ فالن کر رہی تھی ایک لائن میں کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ساروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اب وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اب آپ صفیں چینج کرنے کی طرف جائیں، اور ہر طرف سے اشارہ، ہر طرف سے یہی بات ہمیں مل رہی تھی سننے کو کہ جی اب یہ چینج کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ ہمیں جب ایم کیو ایم سے مذاکرات کر رہے تھے تو اس وقت مجھے اس چیز کا اندازہ تھا، کیونکہ ہمارے مذاکرات میں یہ بیٹھے تھے فاروق نسیم صاحب۔ میں نے 4.25 سال میں فاروق نسیم صاحب کو ہمیشہ حلفاً
یہ کہتے سنا کہ عمران خان میرا بھائی ہے اور میرا لیڈر ہے اور جیسا یہ کہے گا میں کروں گا. میرا MQM سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں تو عمران خان کے کہنے پہ ہوں اور عمران خان جیسا کہے گا میں تو ویسا کروں گا. اور بس خان صاحب کی تعریف کے قبالے میں لاتے تھے وہ. اور پھر جب یہ نیگوسیشن میں ہم گئے تو وہی فاروق نسیم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے وہاں سب کے سامنے کہ اصل میں میرا بھائی تو خالد مقبول صدیقی ہے اور میرا لیڈر جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی ہے اور جیسا خالد مقبول صدیقی کہے گا میں تو وہی کروں گا. میں تو لیڈرشپ سے ہلتا نہیں. مجھے یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ جو یہ لائن جو ہے یہ کراس کر چکے ہیں اور یہ اب بالکل اپنی پٹری پر چڑھ گئے ہیں جو یہ کرنا چاہ رہے تھے. نہ فاروق نسیم عمران خان کے آدمی تھے نہ فاروق نسیم خالد مقبول صدیقی کے آدمی ہے. یہ آپ انہیں سے پوچھیں کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نہیں وہ تو MQM کے کوٹے سے آپ نے لیے تھے نا, وزیر تو آپ نے کوٹے سے بنائے تھے. نہیں MQM نے تو کبھی مانا ہی نہیں ان کو اپنے کوٹے سے. اچھا MQM کا ہوا یہ ہے کہ جب MQM کو 2 وزارتیں دی گئیں تو ایک وزیر ہم نے آفر کی خالد مقبول صدیقی صاحب کو اور ایک ہم نے کی ان کو فاروق نسیم صاحب کو. خالد مقبول صدیقی صاحب بن گئے منسٹر IT کے اور فاروق نسیم صاحب بن گئے منسٹر لاء کے. پھر میری کچھ عرصے بعد MQM سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو دوسری وزارت یہ نہیں ہے, تو خالد مقبول صدیقی کو ہم نے تو نہیں دیا آپ کو, یہ تو عمران خان کی اپنی چوائس ہے. اگر عمران خان کو MQM میں سے کوئی شخص پسند ہے جس کو وزیر بنانا چاہتے ہیں تو بے شک بنائیں, لیکن ہمارا دوسرا وزیر ہمارے اس سے آنا چاہیے. پھر میری خان صاحب سے بات ہوئی, ہم نے کافی ان کے ساتھ میں نے انہیں جا کے بات کی کہ جی MQM نہیں مانتی فاروق نسیم کو اپنا وزیر, تو ہم کیوں بزد ہیں اس کے اوپر کہ MQM فاروق نسیم کو ہی بنائے رکھے وزیر. تو وہ فاروق نسیم صاحب وزیر بنے رہے لاء کے اور وہ خان صاحب کے رفتہ رفتہ بڑے قریب بھی آئے اور انہوں نے اپنی ایلیجنس خان صاحب کے ساتھ ظاہر کی. انہوں نے اب ہم سے زیادہ وہ وفاداری انہوں نے دکھانا شروع کی کہ وہ بہت ہی وفادار ہیں خان صاحب کے. وہ ساری چیزیں چلتی رہیں. بہرحال MQM نے کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی کہ فاروق نسیم MQM کی طرف سے دوسرے وزیر ہیں. لیکن عمران صاحب بات یہ ہے کہ خان صاحب کی کیا مجبوری تھی, ان کی تو جو مجبوری ہوگی, خان صاحب کی کیا مجبوری تھی کہ اپنے اتحادی کو ناراض کر کے فاروق نسیم کو وزیر قانون بنایا, سب سے اہم عمارت جو ہے وزارت دی ہوئی ہے. نہیں ناراضگی کی بات نہیں ہے. ایکچولی جب لسٹ سامنے آئی تو اس میں جو سب سے بہتر پڑھا لکھا شخص اس میں نظر آیا وہ فاروق نسیم تھا. اور فاروق نسیم ہمیں لاء میں ضرورت بھی تھی. ہم نے سوچا کہ چلو یہ MQM کے کوٹے میں بھی ہو جائے گا اور لاء میں ہماری ہیلپ بھی ہو جائے گی اس سے. فاروق نسیم صاحب, فاروق نسیم ہے تو کمپیٹنٹ لائر, اس میں کمپیٹنسی میں تو کوئی اس کے شک نہیں. فاروق نسیم نے آ کے پھر میں نے آپ کو آگے کی کہانی پوری بتا دی. لیکن اب تو خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پھنسا دیا, عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے, قاضی فائد عیسیٰ کا کیس, ایک دو اور کیس, تو وہ تو بجائے ان کی کمپیٹنس کا آپ کو فائدہ تو نہیں ہوا, نقصان ہوا. نہیں کمپیٹنسی ان ہز پروفیشن, ہی از اے گڈ پروفیشنل وکیل. ان کی ججمنٹ ان کی خراب تھی یا ان کا جو بھی معاملہ تھا انہوں نے آف کورس انہوں نے ہمیں پھنسایا اس کے اندر. قاضی فائد عیسیٰ سے ہمارا کیا مسئلہ تھا, ہم تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. مطلب ججوں کے نام بھی ہارڈلی بھی نو, بکاز وہ کوئی پبلک فگر تو ہوتے نہیں ہیں. یہ تو انہوں نے کیس بلڈ اپ کیا سارا کیا اور انہوں نے جا کے ادھر ڈال کے آئے. بہرحال جو بھی رہا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, میں اس سے مبرہ نہیں کر سکتا اپنی حکومت کو کہ ہماری حکومت کا سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ ضمن 100% فاروق نسیم کا کارروائی تھی. لیکن اٹ واز انیشیٹڈ بائی فاروق نسیم اینڈ اونلی فاروق نسیم. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی آپ نے الزام لگایا کہ پاکستان میں جو سولر پینل کا ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں عوام کو موجودہ حکمران جناب شہباز شریف صاحب, وہ اس لیے کہ سلمان شہباز صاحب کو بلایا گیا ترکی میں, اب ان کے ذریعے یہاں سولر پینل بیچے جائیں گے, تو انہوں نے آپ کو خیر نوٹس بھی بھیج دیا کہ یہ بالکل آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس, سالڈ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ کارروائی ساری سلمان شہباز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے یا ایک سیاسی بیان ہے؟ یہ مجھے حیرت اس چیز پہ ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کے پیسے کھا کے ابسکونڈر ہے, پاکستان سے مفرور ہے, وہ نوٹس بھیج رہا ہے مجھے حتیٰ کہ عزت کا. حتیٰ کہ عزت اس کی وہ دعویٰ کر سکتا ہے جس کی عزت ہو, ابسکونڈر کی کیا عزت ہے. یہ نوٹس بھیج رہے ہیں, میں انشاءاللہ ان کو جواب دوں گا. یہ گئے کس کھاتے میں تھے ٹرکی, یہ کس لیے ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اردوغان کے ساتھ, کیا تعلق واسطہ تھا ان کا وہاں پہ بیٹھنے کا, انہوں نے کیوں سولر کمپنی کے لوگوں سے وہاں پہ ملے, میں انشاءاللہ ساری چیزیں پیش کروں گا.
نہیں وہ بیٹھے تو اس لیے تھے کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں، وزیر اعظم کے خاندان کے لوگ عام طور پر ایسی مجالس میں شریک ہو جاتے ہیں. نہیں جی ایسا نہیں ہوتا. جب آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے، جب ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو ملنے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو نہیں بٹھاتا ٹیبل پہ. ایسا نہیں ہوتا. مجھے بتا دیں کہاں پہ ہوا ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، چیز کو کریکٹ کر لوں گا اپنے آپ کو. عمران صاحب آپ کی جماعت کہتی تھی جو خاتون انہوں نے ساری عمر انہوں نے یہی دھندا کیا ہے. انہوں نے آپ کی جماعت کہتی تھی خاتون اول کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے، لیکن یہ جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں اس سے تو وہ باضابطہ طور پہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں اپنی ٹیم کو، فلاں کو غداری سے ریلیٹ کر دو اور فلاں کو ایسا کر دو اور آج اس بات کو ہائی لائٹ رکھو. تو ہاؤ شی واز اے پولیٹیکل؟ دیکھیں نمبر 1 تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیک ہے یہ ڈاکٹرڈ ہے، انجینئرڈ ہے. اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس پورے ٹینیور میں جب سے خان صاحب کی شادی ہوئی ہے بشرا بیگم کے ساتھ، مجھے کبھی بشرا بیگم نے کال کر کے نہیں کہا کہ پارٹی میں کیا کرنا ہے یا حکومت میں کیا کرنا ہے، یا ایز گورنر، کیونکہ یہ ہماری حکومت نہیں تھی تو آئی واز دا ہائیسٹ فگر فار پاکستان تحریک انصاف ریپرزینٹنگ سندھ، کہ ایز گورنر مجھے کسی کو نوکری دینی ہے کسی کو نوکری نہیں دینی ہے، کوئی بھی پارٹی کا یا حکومتی کام کا بھی میں آپ سے حلفاً کہہ سکتا ہوں نہیں ہوا. میرا ان کے ساتھ اتفاق ہوا ایک دفعہ ٹریول کرنے کا، جب ہم سعودی عرب کے دورے پر گئے اور ہم نے عمرہ کیا. اس میں تھوڑا بہت انٹریکشن ان سے ہوا. جتنی میری ان سے بات چیت ہوئی وہ سوائے کوئی دینی گفتگو کے اس کے علاوہ کوئی بات چیت ان سے نہیں ہوا. وہ بھی بہت تھوڑی انٹریکشن ہوئی. وہ ایک پردہ دار اور دیندار قسم کی خاتون ہے، اور اس میں وہ نہ جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں نہ وہ سیاسی ہے بھی نہیں. میں اگر یہ بات تسلیم بھی کر لوں کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے، سمپل ایک کے لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ آڈیو ٹھیک ہے، تو وہ کر کیا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپنی پارٹی کے ایک ورکر سے گفتگو کر رہی تھی. نہ وہ کسی ٹی وی چینل کے اونر کو دھمکی دے رہی تھی، نہ وہ کسی ٹی وی چینل کے اونر کو رشوت دے رہی تھی، نہ وہ سیکٹری انفارمیشن کو انسٹرکشن دے رہی تھی کہ تم فلانے چینل کو بند کرو فلانے کو چلاؤ، اور نہ ہی وہ یہ فنڈز بانٹ رہی تھی کہ کس چینل کو کتنے پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں تھی تو میں مانتا کوئی انہوں نے قصور کیا. کیا اس میں قابل اعتراض چیز ہے کیا؟ کس چیز کے اوپر یہ بات؟ آڈیو لیکس، کمال کی آڈیو لیکس ہے، اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک پرائیویٹ خاتون ایک پرائیویٹ آدمی سے بات کر رہی ہے، نہ ان کے پاس آفس ہے نہ ان کے پاس آفس ہے. یہ فرمائیں، آج خان صاحب نے خطاب کیا اور قوم سے وہ مخاطب ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی قومی مفاد کی وجہ سے قومی مفاد کو نقصان پہنچے، میں چپ ہوں. وہ ساری باتیں تو کر چکے، امریکی سازش، اس کے بعد باقی نام لے کے نیوٹرلز، میر جعفر، میر صادق، یہ وہ کوئی ایسا راز ابھی بھی رہ گیا ہے خان صاحب کے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چپ ہوں، اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں اور بھی بہت کچھ کہوں گا. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں خان صاحب ایک ایسے منصب پہ رہے ہیں جہاں سے انہوں نے بہت قریب سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، محلاتی سازشوں کو بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہاں سے انٹرنیشنل کانسپریسیز بھی دیکھی ہیں، یہاں سے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنل کانسپریسی میں وہ بھی دیکھی ہیں، یہاں سے انہوں نے جو بارڈر کے اوپر ٹینشن کی صورتحال رہی وہ بھی دیکھی ہے، یہاں سے انہوں نے اپنے اداروں کے ساتھ ایک پیج پر کام بھی کیا ہے، اور یہاں سے انہوں نے اپنے اداروں کے ساتھ الگ علیحدہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا ہے. تو ان کے پاس بہت کچھ کہنے کو اور بتانے کو ہے موجود، اور وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے لیکن جس سے ان کو بولنا پڑے اور جس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. اور کوئی بھی ایسی چیز میں آپ کو بتا دوں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، عمران خان صاحب ایسی کوئی کام نہیں کریں گے. صحیح ہے. اچھا اب جو عمران صاحب دیکھیں، آپ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس پہ تو کوئی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کی تحریک کا ایک مومنٹم بنا، پھر کچھ عرصے تک ایک خاموشی آ گئی، ابھی آپ مہنگائی کو لے کے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. بیک ڈور آپ کو اپروچ کیا گیا حکومت کی طرف سے یا کسی اور کوارٹر کی طرف سے، یا آپ کر رہے ہیں؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی فارمولہ طے ہو رہا ہے کہ کم از کم یہ ہیجانی کیفیت ختم ہو؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بیک ڈور کوئی فرنٹ ڈور. ایکچولی تو یہ جو حکومت ہے، یہ جو چوچو کا مربع ہے، اس میں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو خود کسی اور کے سہارے کھڑے ہیں، ان سے تو بات ہوگی نہیں.
تو بات ہوگی جن سے جو ان سے بات ہوگی تو تب ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چینل ایسا کھلا ہوا ہے جس سے کوئی بات چیت چل رہی ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. عمران صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.